اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، 51 اور 52، اور ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا کہ پھر جو ہم سے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ خطا کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو باتیں پیش کیں، جو دعوت پیش کی، ایمان کی دعوت، آخرت کی دعوت، توحید کی دعوت، اور اس کے سامنے رب کا جو صحیح مفہوم بیان کیا، اور جب یہ بیان کیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو ہر شے کو خلق کرنے والا ہے اور ہر شے کی رہنمائی کرنے والا ہے، اس کے راستوں کو کھولنے والا ہے، تو فرعون نے اس گفتگو سے ذہن کو ہٹانے کے لیے اس نے ایسی بات چھیڑ دی جس سے لوگ مشتعل ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، کیونکہ اب فرعون ہے اور فرعون کے دربار میں لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اب فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں، اس طرح کی اس نے فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی ہے اور رب کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے، اور میں اس کے سامنے بالکل لاجواب ہو چکا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خدائی کا انکار کر بیٹھیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اوپر مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ لہذا اس نے ایک ایسی چال چلی جو عام طور سے ایسے لوگ چلتے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، جو کم علم اور کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جذبات میں لا دینا، ان کو مشتعل کر دینا، ان کو غصہ دلا دینا، اور جو آدمی حق بات پیش کر رہا ہے اسی کے خلاف سب کو کر دینا، یہ ان کی ایک سرشت ہوتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے۔ فرعون نے یہی چال چلی، اور اس نے یہ چال چلی کہ لوگوں سے کہا، سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور سارے اس کے درباری سن رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو مجھ سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ اب فرعون کا مقصد کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کہیں کہ ہاں وہ لوگ تو بہت اچھے تھے، تو فرعون فوراً کہے گا تو پھر ہم لوگ تو انہی کے طریقے پر ہیں اور ویسے ہی کر رہے ہیں، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ جو پہلے کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو اسی طرح سے عمل کر رہے تھے جیسا کہ تم کر رہے ہو، وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ گمراہ ہیں، یہ بات کہہ دے تو جو درباری اس کے بیٹھے ہوئے وہ سب غصے میں آ جائیں، غضبناک ہو جائیں کہ اچھا ہمارے باپ داداؤں کو، ہمارے پرکھوں کو، ہمارے اولین کو، ہمارے بزرگوں کو تم برا بھلا کہہ رہے ہو اور ان کو جہنمی بتا رہے ہو، جہنم میں جانے والا بتا رہے ہو۔ اس طرح سے ان کو مشتعل کر دیا جائے اور وہ موسیٰ کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیں، موسیٰ علیہ السلام کے دلائل پر دھیان نہ دیں، انہوں نے جو بات پیش کی ہے اس بات کی طرف وہ رخ نہ کریں، بلکہ وہ اس قدر غصے میں آ جائیں کہ اچھا ہمارے باپ دادا کو برا کہنے والا، ہمارے پرکھوں کو برا کہنے والا، اچھا ان کو جہنمی بتانے والا، یہ کہہ کر اس نے اس دعوت سے جو موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے، جو دعوت پیش کی، اس سے چاہا کہ لوگوں کا ذہن بھٹک جائے، لوگوں کا ذہن الگ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چال کو اچھی طرح سے سمجھا اور فوراً کہا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم تو میرے رب کے پاس میں ہے جو کتاب میں ہے۔ یعنی اب پہلے کے لوگوں کا معاملہ کیا ہوا، میں کوئی عالم الغیب تو ہوں نہیں، مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے، اس سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوا وہ اللہ جانے، ان کا سارا معاملہ اللہ کے سامنے ریکارڈ ہے اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
اور کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ، ہم ہو یا تم ہو یا ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہوں، وہ سب کے سب جب اپنے اعمال کو اس ریکارڈ میں پائیں گی تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ارے اس کتاب کا کیا معاملہ ہے، یہ ہماری چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس میں ہے، اور میرے رب کا تو معاملہ یہ ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، وہ نہ بھٹکتا ہے، نہ اس کے ذہن سے کوئی چیز محو ہوتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غلط فیصلے کرتا ہے، نہ اس کے حافظے سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، وہ ہر چیز کو بالکل اچھے طریقے سے جاننے والا ہے، نوٹ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور بھول کا اس کے ہاں کوئی گزر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ایک جملے کے اندر پہلے تو فرعون کی اس سازش کو ناکام کر دیا جو فرعون نے یہ چاہا تھا کہ لوگوں کو مشتعل کر دے موسیٰ کے خلاف، تاکہ لوگ موسیٰ کی بات سن ہی نہ پائے۔ ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی حق کی آواز لے کر کھڑا ہوتا ہے، سچائی کی آواز لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جن کو اپنی زمین پیروں کے نیچے سے ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارا تار و پود بکھر جائے گا، ہمارا تانا بانا سب بکھر جائے گا، ہماری تنابیں کھینچ لی جائیں گی، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا بنا بنایا سب جو قلعہ ہے وہ دھڑام سے زمین کے اوپر گر جائے گا، تو وہ ایک خوف محسوس کرتے ہیں، اور اس داعی حق کے خلاف، اس مبلغ کے خلاف، اس سچی باتیں بتانے والے کے خلاف لوگوں کے ذہن کو ایسا مشتعل کر دیتے ہیں، اس کے اوپر اس قدر الزام لگا کر، اس قدر تہمتیں لگا کر، اس قدر اس کے کردار کشی کر کے کہ سامنے والا اس کی باتوں پر دھیان ہی نہ دے، وہ عوام اس بات پر غور ہی نہ کرے کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کون سی بات پیش کر رہے ہیں، بلکہ ان کی شبیہ اس قدر داغدار کر دے اور ان کے معاملے کو اس قدر بیکار بنا کر پیش کرے کہ لوگ اس سے پہلے ہی مرحلے میں نفرت کرنے لگے، اس کو دیکھیں اور دل میں نفرت پیدا ہو جائے، ان کے ذہنوں میں پہلے سے بھر دیا جائے کہ یہ تو تمہارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتے چلے آ رہے ہیں، تمہیں جہنمی بتا رہے ہیں، اور ان کے اندر تو ایسا ہے اور ایسا ہے، اور خوب جھوٹ کا پلندہ بنا دیا جائے تاکہ عوام کے دل کے اندر اس حق کی باتیں کرنے والے کے لیے نفرت بیٹھ جائے، وہ اس کی باتوں کو سنے ہی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی باتوں کو سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے بھی نہیں، اور سمجھیں گے نہیں تو اپنی اسی دنیا میں مست رہیں گے جس میں وہ ہیں، اپنی اسی گمراہی میں پڑے رہیں گے جس میں وہ ہیں۔ لہذا فرعون نے بھی یہی چال چلی تھی، اور خود مکے کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا تھا جس دور میں یہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے تھے وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچنے والی تھیں، لوگوں کے ذہنوں کو اپیل کرنے والی تھیں، دو چار کی طرح بالکل صاف باتیں تھیں، وہ اللہ کا پیغام تھا جو اپنے بندوں تک، اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو وہ پہنچا رہے تھے، مگر کفار مکہ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو جائے اور ہمارا یہ بنا بنایا پورا نظام جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کیا ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کیا۔ کسی نے کہا وہ شاعر ہیں، کسی نے کہا ساحر ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں، کسی نے کہا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، کسی نے کہا دیوانہ ہو گئے ہیں، کسی نے کہا وہ حکومت چاہتے ہیں، کسی نے کہا وہ لڑانا چاہتے ہیں، کسی نے کہا اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، وغیرہ وغیرہ، تاکہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آتے ہیں، بہت بڑے شاعر تھے، ان سے لوگوں نے اس قدر ڈرا دیا کہ ارے تم فلاں کی بات مت سننا، محمد کی بات جو سن لیتا ہے پھر اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے، بچوں سے، باپ سے، بھائی سے، سب سے الگ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بالکل عجیب فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بالکل دور رہنا۔ انہوں نے اتنا خوف دلایا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی اور اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ وہ طواف کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے کانوں کو اس قدر بند کر رکھا کہ ان کی بات ہی نہ سنیں۔
مگر طواف کرتے کرتے اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ طفیل یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے، تم اتنے بڑے شاعر ہو، تم کلام کو سمجھتے ہو، گفتگو کے انداز سے واقف ہو، تم اس محمد کی بات کو سنتے کیوں نہیں؟ اچھی ہوگی تو سن لینا، خراب ہوگی تو پھینک دینا، تم تو جانتے ہو کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں شعور دیا ہے۔ چنانچہ وہ روئی انہوں نے نکال کر پھینک دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے جو اپنی گفتگو پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے جب ان باتوں کو سنا ہے، وہ باتیں سچی سچی باتیں، حق کی باتیں، قرآن پاک کی باتیں، آخرت کی باتیں، سچائی کی باتیں، دو دو چار کی طرح صدق کھل کر ان کے سامنے آ گیا، اور فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کہا اللہ کے نبی میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے وہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور میں ایمان لاتا ہوں آپ پر اور جو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر۔ چنانچہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے کفار مکہ نے پروپگنڈا کیا ہے، اور یہی وہ پروپگنڈا چل رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف طریقے سے کہہ دیا، ان کے اس چال کو انہی پر واپس کر دیا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے بھائی، وہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کا معاملہ وہ اللہ جانے اور وہ جانے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، تم حق کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر حق کو مانتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر حق کا انکار کرتے ہو تو اللہ کی لعنت ہے، اس کا غضب ہے، اور اس کے عذاب کے تم مستحق ہوگے۔ اور یاد رکھو کہ میرا رب ایک ایک باتوں کو نوٹ کرتا ہے، ہر جرم کو اور ہر نیکی کو وہ نوٹ کر رہا ہے، اور ہر چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے تمہاری۔ میرا رب بھولتا نہیں ہے، میرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا ہے، اور میرا رب کوئی بات اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتی ہے، ہر بات اللہ جانتا ہے، اور وہ باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور کل یہ نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور تم اس کو پڑھنے والے ہوگے۔ لہذا اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاؤ، اور ذہن سے طرح طرح کے الجھن والے سوال سے پیدا کر کے لوگوں کو اس دعوت سے ہٹاؤ مت۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو سچی سچی باتیں تھیں وہ لوگوں پر اثر انداز بھی ہوئیں، اور ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ حضرت موسیٰ کی یہ بات ابھی اور آگے چلتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔